آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرما دیا تھا۔ آج ہمارے ذہن میں ایک اشکال آتا ہے، میں نے بھی جب احادیث پڑھی نہیں تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ جب باغی لوگ جمع ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہید کرنے کے لیے تو وہ خلافت چھوڑ دیتے۔ یہ ایک سوال آتا ہے نا کہ جان سے زیادہ خلافت تو نہیں ہے، اگر عمارت جاتی ہے، عہدہ جاتا ہے تو چلا جائے، خلافت چھوڑ دیتے، مکہ جا کے زندگی گزارتے۔ لیکن انہوں نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟ شہادت کر لی۔ ایک بات تو انہوں نے خود جواب دیا، 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کو سلطنت ملی تو 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی حکومت تھی، اور انہوں نے 12 دن کم 12 سال ان کی خلافت رہی، تو 12 دن کم 12 سال میں 22 لاکھ مربع اور علاقہ فتح کیا۔ یہ پورا پاکستان 3 لاکھ مربع میل بنتا ہے تقریباً، کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، 2.25 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ لگا لو، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بڑا علاقہ فتح کیا؟ 22 لاکھ مربع میل، اتنا بڑا علاقہ ان کے علاقے میں فتح ہوا، اور تمام علاقے کا کنٹرول انصاف کے ساتھ تھا، عدل کے ساتھ تھا، ہر علاقے میں لشکر موجود تھا۔ 2-3 ہزار باغی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے معزول کرنے کے لیے ان کے پیچھے لگے تو ان کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ اجازت دے دو، ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا جو فاتح ہو اس کے لیے 2-4 ہزار کو مروانا کوئی بات نہیں ہے۔ مدینہ دارالخلافہ تھا، مسلمان موجود تھے، صحابہ موجود تھے، اکیلا صحابی ہزاروں سے لڑنے والا علی المرتضیٰ جیسے صحابہ موجود تھے۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو اکیلے ہزاروں کے ساتھ لڑتے رہتے تھے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تاریخ میں احادیث میں موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صبح سے لے کر شام تک پورے یزید کے لشکر سے اکیلے لڑتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 60,000 کے مقابلے میں 60 صحابہ کو لے کر گئے، 60,000 کے مقابلے میں 60 بندوں کو لے کر گئے، پورا دن وہاں لڑے، شام کو اللہ نے فتح دی، صرف 5 صحابی شہید ہوئے تھے۔ 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے لڑے۔ آج کل تو 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے ہوں تو ہم کہتے ہیں وہ تو پاؤں کے نیچے آ کے مر جائیں گے، لیکن وہ صحابہ تھے، ان کو اللہ قوت دیتا تھا، ان کے ساتھ غیبی مدد ہوتی تھی۔ صرف 5 شہید ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ پہلے جا کے جنگوں میں صحابہ 2-2 4-4 10-10 گھس جاتے تھے، ہزاروں سے لڑتے رہتے تھے، لشکر پیچھے پہنچتا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ چلو لشکر آئے گا تو پھر لڑیں گے۔ 20 صحابہ 50 صحابہ جو لڑنے میں شوق رکھتے تھے، شہادت کا شوق رکھتے تھے، بسا اوقات جنگوں میں لشکر پیچھے ہوتا تھا، وہ اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر آگے جا کے حملہ کر دیتے تھے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا کہ میں اپنی جان کے لیے پہلا بندہ اس امت میں نہیں بننا چاہتا کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کا قتل کروائے، کہ اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کو مروائے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اور خلافت اس لیے نہیں چھوڑتا، حدیث میں موجود ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تجھے خلافت دے گا، قمیض پہنائے گا، دنیا کہے گی اتار دے، تو نہ اتارنا۔ خلافت اس لیے نہیں چھوڑی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ورنہ تو مجھے خلافت کا شوق نہیں، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ آج طرح کا تو وزیر اعظم ہوتے نہیں تھے کہ جو آیا کھایا پیا، ایک مزدور کی جو اجرت ہے وہ خلیفہ کی مقرر ہوتی تھی، اسی پر اس کے گھر کا نظام چلتا تھا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو خود مالدار تھے، تاجر تھے بہت بڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ مالدار تھے، ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہے، بہت زیادہ مالدار تھے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے تو گنتے نہیں تھے، لاکھوں میں خرچ کرتے تھے، ہزاروں میں خرچ کرتے تھے۔
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اس لیے نہیں چھوڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صبر کرنے کا، کہ تکالیف آئیں گی ان پر صبر کرنا، تو میں ان پر صبر کر رہا ہوں. بدلہ لے سکتا ہوں، لڑ سکتا ہوں، اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے میں کچھ نہیں کرتا. باغیوں نے گھر میں